اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا، قیامت کے علامات میں سے ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں وہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی بندوں من قلوب العباد، بندوں کے سینوں سے دل سے یوں ہی نہیں چھین لیتا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، فسئلوا، اور ان جاہلوں سے سوال جب کیا جاتا ہے فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، موقع نہیں ہے۔ ان شارٹ، بغیر علم کے جو قرآن و حدیث کو جانے بغیر فتویٰ دے، قرآن و حدیث کے ما لہو ما علیہ اور اس کے متعلقہ چیزوں کو جانے بغیر فتویٰ دے، چاہے وہ یہ کہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، امام ابو حنیفہ حنفی مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اس سوال کے جواب میں، فلاں مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر علماء کے قول کی روشنی میں کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ بھی بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب علماء کی بجائے جاہلوں سے سوال پوچھا جائے گا تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ، یہاں اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ علماء کی قیمت کیا ہے۔ سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور راسخین فی العلم، مضبوط علم والے، صحیح منہج والے، جو بدعت نہیں کرتے، بدعتی علماء نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، ایسے علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کا فقدان شر اور فساد کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کے اٹھنے سے قیامت کی علامت پیدا ہوتی ہے، ہر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کروں کہ اصلی علماء کی پہچان کیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو راسخ فی العلم جان جاتا ہے، ہر فتنہ آتا ہے اس وقت جان جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے واپس تو ہر جاہل جان جاتا ہے۔ یعنی راسخ فی العلم آدمی جو ہے ابتدائی معاملے میں فتنے کو جان جاتا ہے۔ ایسی ہی بات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ نے بیان کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ ایسے میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے جانیں گے؟ تو ایک شکل یہ بتائی کہ فتویٰ دینے کا اہل وہ ہے جس کو اس دور کے معتبر علماء اور مشائخ یہ مانے کہ ہاں یہ قابل فتویٰ دینے کے لائق ہے، ہاں رسوخ فی العلم والا شخص ہو، اس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو۔